تمام لوگوں کے تمام مسائل حل نہیں کر سکتے، لیکن ہمدردی اور توجہ سے ان کی بات سن کر ان کے غم کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو۔ پھر تعریف کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں نے فارسی کی کتاب میں پڑھی ہیں۔ کتاب کا نام ہے اخلاق از دیدگاہ قرآن و عطرت، فارسی کی کتاب ہے۔ تو اس میں 2 حدیثیں تعریف کی تعریف ہے۔ ایک تعریف یہ ہے کہ اگر تم پر احسان کیا گیا ہے تو اس کا بدلہ دو، اگر تم پر احسان کیا گیا ہے تو اس کا بدلہ دو، اور اگر بدلہ نہیں دیا تو اس انسان کی تعریف کرو، کیونکہ اس کی تعریف اس کی جزا ہے، اس کی تعریف اس کا ریوارڈ، اس کا انعام ہے۔ دوسری تعریف کے بارے میں جو تعریف کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ اگر تم پر کوئی احسان کیا گیا ہے تو اس کا بدلہ دو، اور اگر تم نے بدلہ نہیں دیا تو تعریف کرو، اور اگر تم نے اس انسان کی تعریف نہیں کی تو تم نے کفران نعمت کیا، اگر تم نے احسان کرنے والے کی تعریف نہیں کی تو تم نے کفران نعمت کیا ہے، یعنی ناشکری کی ہے۔ تو یہ بہت ہی اسٹرانگ حدیث ہے تعریف کے فیور میں۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر تعریف منع کی تھی، لیکن یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو پریزنٹ کی ہیں۔ اس کے علاوہ اصل بات تو 2 چیزیں ہیں جس سے میں کوئی عالمہ نہیں ہوں حدیث کی، لیکن میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ اصل جو ٹیسٹ ہے نا، وہ ایک حدیث کا ایک ٹیسٹ تو یہ ہے کہ سیرت کو آپ دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پہ کچھ اصحاب کی تعریفیں کی، کچھ اہل بیت کی تعریفیں کی، اور ہمارے پاس اس کے بہت سی متفقہ حدیثیں ہیں، متواتر حدیثیں ہیں، متفقہ حدیثیں ہیں، یعنی جو بار بار ریپیٹ ہوئیں اور بہت سے موقعوں پہ ہوئیں اصحاب کے مجموع میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب کی اور کچھ اہل بیت کی تعریف کی۔ سو دس از انڈاؤٹیڈ، دس از ایبسولوٹلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے۔ دوسرا تعریف کا جو آپ نے اگر ٹیسٹ کرنے کہ یہ انسانی فطرت و انسانی نفسیات میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا، تو آپ 3 دن کے لیے اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، اپنے ساس کی، اپنی بہو کی، اپنے والدین کی 3 دن کے لیے تعریف کریں، اپنے کوورکرز کے لیے صرف 3 دن آپ ان کی تعریف کریں، وضاحت کے ساتھ تعریف، اسپیشل تعریف، انشاءاللہ آپ کو رزلٹس اتنے اچھے ملیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ مشورے کے بارے میں قرآن شریف میں سورہ شورا ورس نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مومنین آپس کے تمام معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، اور مومنین آپس کے تمام معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، بلکہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے لفظی معنی ہے کہ جو ان کے امور ہیں، جو ان کے امر ہیں، جو ان کے ڈیسیجنز ہیں، وہ جو ہیں آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں، یعنی مومنین کی روٹین ہے، بلیورز کی، مومنین کی روٹین ہے، عادت ہے کہ وہ آپس کے معاملات میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان آپس کے معاملات میں آپس سے مشورہ نہیں کرتا تو اس میں مومنین کی صفات کی بہت بڑی صفت مسنگ ہے۔ اور ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے ملازم، ہمارے نوکر، یہ سب جو ہیں ہمارے یہ سب بھی مومنین میں شامل ہیں۔ تو امید ہے شازیہ میں تم سے بھی کچھ مشورہ کرتی ہوں، کبھی کبھی ویسے تمہارا مشورہ نہیں مانتی ہوں، لیکن کوئی تو تمہارے مشورے مانتی ہو نا؟ جی مانتی ہوں۔ کچھ مشورے میں مان لیتی ہوں، اگر میں تمہارا اچھا مشورہ کبھی نہیں مانتی تو اللہ مجھے معاف کرے، تم بھی معاف کر دینا۔ تو یہ آیت ہے، ایک اور آیت مشورے کے بارے میں ہے کہ اے رسول اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو، اے رسول اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی نہ صرف یہ کہ ان سے بہتر نہیں تھا بلکہ ان کے برابر بھی نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی ان سے بہتر نہیں تھا اور ان کے برابر بھی نہیں تھا، پھر بھی قرآن میں حکم آیا کہ اے رسول اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو۔ اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق بنائی گئی، جنگ خندق میں۔ پھر میں مشورے کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 قول بتانا چاہ رہی ہوں جو بہت خوبصورت ہیں، اور جو ہمیں بحیثیت قوم، پاکستانیوں کو بحیثیت قوم جگا دینے والے اور ترقی و تعمیر کی راہوں پہ ڈالنے والے ہیں۔ اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جب تم کسی سے مشورہ کرتے ہو تو اس کی عقل کا حصہ حاصل کر لیتے ہو، جب تم کسی سے مشورہ کرتے ہو تو اس کی عقل کا حصہ حاصل کر لیتے ہو۔ جیسے آپ نے مجھے 2 مشورے دیے تو آپ نے مجھے اپنی عقل کا حصہ دے دیا، تو میرا کتنا فائدہ ہو گیا، میرا کتنا زبردست فائدہ ہو گیا، اور اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اور دوسری حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو قوم آپس میں مشورہ کرے گی، جو قوم آپس میں مشورہ کرے گی وہ کمال تک ہدایت پائے گی، جو قوم آپس میں مشورہ کرے گی وہ کمال تک ہدایت پائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا میں کون سی قومیں سب سے زیادہ آگے ہیں، دنیا میں امریکہ، چائنا، جاپان، یورپ، انگلینڈ، یہ پاکستان کی نسبت بہت آگے نکل گئی ہیں۔ کیوں؟ پاکستان میں ایک بندہ چودھری بن کے بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ دفتر ہو، کام ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، ایک بندہ چودھری بن کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ دوسروں کو دبا کے رکھتا ہے اور اپنے ٹھینگے کے نیچے رکھتا ہے،
اور دوسروں کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کھل کر اپنا اظہار کر سکیں یا کوئی مشورہ دے سکیں یا اس کی غلطی کو ٹوک سکیں. اور جو اس کے جونیئرز ہوتے ہیں وہ اسے ڈرتے ہیں. لیکن باہر کے ملکوں میں لوگ کھلم کھلا ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں اور پاکستان کی نسبت کھلم کھلا ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں اور مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. تو میرا بھائی جو ہے محسن سید جو ہائبرڈ الیکٹرانکس اس کی الیکٹرانکس کی کمپنی اور ہائبرڈ ایویشن اس کی ایویشن کی کمپنی ہے. تو وہ جاپان کئی دفعہ گیا ہے, اس کو جاپانیز بھی آتی ہے کافی حد تک. تو اس نے یہ بتایا کہ جاپان میں جو مطلب جو جونیئر موسٹ یعنی ادنا سے ادنا کارکن بھی ہوتا ہے اس سے مشورہ کیا جاتا ہے. ایک فیکٹری کے اندر جو جونیئر موسٹ کارکن بھی ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں یہ جو آپ کا کام ہے اس کو کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے. اور اس نے بتایا کہ جاپان کی کامیابی کا یہ بہت بڑا راز ہے کہ جاپان میں فیکٹری کے چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ جو اس کا کام ہے اور جو اس کے ماحول, اس کے امیڈیٹ انوائرمنٹ, اس کے ارد گرد کے ماحول کو اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے, پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات جو میں نے ایک پڑھی تھی بہت پیاری کتاب میں, وہ جاپان کا بات یہ کہ جاپان کا جو گول ہوتا ہے, ٹارگیٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے زیرو ریجیکشن ریٹ. جاپان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے, گول, ہدف ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے زیرو ریجیکشن ریٹ. یعنی جاپان کی جو پروڈکٹس ہیں, مصنوعات ہیں, اس میں جاپان کی فیکٹریز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہوں نے اگر 1000 پرزے بنائے ہیں تو اس میں 1000 کی 1000 کام کرتے ہوں اور یہ نہ ہو کہ ایک دو خراب ہو. اس وقت جو میری سیڈیاں ہیں ماشاءاللہ میری کافی ساری سیڈیاں ہیں, 2 ویڈیو سیڈیز ہیں اور 4 آڈیو سیڈیز ہیں. تو ان کا پہلے ریجیکشن ریٹ جو تھا نا 7% تھا. پھر ہم نے ان کی کاپینگ کی سپیڈ, سی ڈی رائٹنگ کی سپیڈ جو پہلے 40x تھی اب 8x پہ وہ بن رہی ہیں, یعنی سلو سپیڈ پہ بن رہی ہیں. تو ہمارا ریجیکشن ریٹ جو تھا 6 to 7% سے گر کے اب 2% پہ آ گیا. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا ریجیکشن ریٹ کم ہو گیا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ٹارگیٹ پھر بھی زیرو ریجیکشن ریٹ ہونا چاہیے. اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے امریکہ سے آگے نکل جائے اور یورپ سے اور انگلینڈ سے اور جاپان سے, کوریا سے آگے نکل جائے. کیا آپ بھی ایسا چاہتے ہیں؟ بالکل, میں بھی چاہتا ہوں ایسا ہو. اچھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ماں باپ پاکستان کے نوجوانوں سے اس طرح بات کریں جس طرح ابھی میں نے کر کے بتائی ہے. تو اس میں پاکستان کے نوجوان اتنی ترقی کریں گے کہ ہم جاپان سے بہت ہزاروں میل آگے نکل جائیں گے. کیا آپ کا خیال ہے پاکستان کے نوجوان بہت ترقی کریں گے اگر ان کے والدین اور استاد اس طرح بات کریں جس طرح میں نے ابھی کی ہے؟ جی بالکل, پھر ضرور ترقی کریں گے. یعنی آپ اپنے اندر ایک اتنی اسٹرینتھ اور پاور اس وقت فیل کر رہے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میرے والدین اور میرے اساتذہ مجھ سے اس طرح بات کریں تو میری صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہو جائے. صحیح بات. اور جب اگر ہر نوجوان سے اس کے والدین اور اساتذہ اس طرح بات کریں تو پھر پاکستان کی پاور کتنی بڑھ جائے گی. ضرور بڑھے گی. بالکل. تھینک یو.